السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ امریکہ میں صدارتی تبدیلی متوقع ہے۔ ابھی چند دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی کافی ایگریسو بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی ان کے کچھ دنوں پہلے انہوں نے کینیڈا کو پاناما ایک کنال کے حوالے سے اور گرین لینڈ کے حوالے سے 3 مختلف ممالک کو دھمکی دی ہے، اور اس دھمکی کا کیا اثرات عالمی سیاست پہ پڑنے والے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ ابراہیم صاحب۔ تھینک یو ویری مچ اسد صاحب۔ جزاک اللہ۔ اسد بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مزاجن جو ہے وہ ویسے ہی ایگریسو آدمی ہے، ہم نے ان کا پہلا دور صدارت بھی دیکھا ہے۔ اب یہ آ کے انہوں نے کینیڈا کے حوالے سے کہا کہ یہ امریکہ کی ایک ریاست بن جائے گی، بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا جو پاناما کنال ہے، جہاں سے ایک بڑی تجارتی گزرگاہ ہے جو کسی زمانے میں 1999 تک امریکہ کے استعمال میں رہی، اس کو انہوں نے دوبارہ حاصل کرنے کا کہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو گرین لینڈ ہے، جو ڈنمارک کا ایک صوبہ ہے، وہ بھی آزاد صوبہ ملک بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ یہ عام طور پہ امریکہ کے حوالے سے تو یہی تاثر ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملے کرتا ہے، تو یہ یورپ میں اور اپنے ہی لوگوں پہ حملے کرنے یا اپنے لوگوں کو دھمکی دینے کی کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے؟ دیکھیں، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپر پاور ہوتی ہے نا، وہ اپنی جنگیں اپنی سرحدوں سے دور لڑا کرتی ہیں، دوسری قوموں کے زمینوں کو اور ان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور امریکہ نو ڈاؤٹ سپر پاور رہا ہے، لیکن اب وقت زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے، آفیشیلی ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور اس نہیں ہے کے لیے اس کی تیاری، اس کی گراؤنڈنگ، اس کے ورک آلریڈی جاری ہے۔ 2016 میں یہ جو آج ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، اس کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی، جب فرسٹ ٹائم چائنا اور کینیڈا کے درمیان جو ہے ایک ہم آہنگی ہوئی تجارتی فروغ کے حوالے سے، اور پھر باضابطہ اس پہ 2018 میں جو لیگلی کانٹیکٹ ہوئے اور ساری چیزیں ڈیولپمنٹ آفیشیلی شروع ہو گئی۔ تو یہ جو تجارتی جو ساری بھاگ دوڑ ہیں، یہ جو ہیں وہ اس کے لیے جو روٹ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اور چیز جو میں تھوڑا سے بات طویل ہوگی لیکن لوگوں کو بنیاد سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس دنیا میں ڈیولپ کیے ہیں، یہ وہی ہے جو بین الاقوامی قوتوں نے ہمیں بنا کر کے سجا کر کے دیا ہے۔ تو اس بناوٹ اور سجاوٹ میں جو ہمیں دنیا کا نقشہ دکھایا گیا، اس میں امریکہ مغرب میں ہے، بالکل انتہائی لیفٹ پہ، اور چائنا جو ہے انتہائی رائٹ پہ ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ دو بہت مختلف دنیا ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل جو نقشہ ہے یہ ہے کہ آپ چونکہ دنیا گول ہے، تو امریکہ کو آپ انتہائی ایسٹ پہ لے آئیں، الٹ کر لیں، تو چائنا ہو جائے گا مغرب میں اور امریکہ ہو جائے گا مشرق میں۔ اب اوپر میں جو ہے وہ نارتھ امریکہ ہے، نیچے ساؤتھ امریکہ ہے، درمیان میں جو میکسیکن ریجن ہے وہیں پاناما ہے۔ میں نے یہ نقشہ تھوڑا اس لیے بتا دیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہو سمجھنے میں۔ اب اگر جو ہے جو موجودہ نقشہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بحر اوقیانوس، پیسفک اوشین اور انٹارکٹک اوشین، دو انتہائی الگ۔ اب جب آپ اس نقشے کو ریسیٹ کر دیں میرے حساب سے، جو کہ ایکچوئل ہے، ہونا چاہیے، تو آپ اس کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ صرف درمیان میں گلف اور پاناما جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور اس میں جو گلف اور پاناما کو اگر روٹ بنا لیں تو وہ بالکل دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو اسٹریٹجک جو خطرہ ہے وہ امریکہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اچھا، بالخصوص یہ ہے کہ جو ناردرن بیلٹ ہے، جو برف سے عموماً ڈھکا رہتا ہے چیزیں، اور آپ نے گرین لینڈ کی بات کی، وہ بھی، تو وہ جو یورپ کی دنیا ہے وہاں بھی اس بات کی جو ہے وہ خاص کر کے اس میں رشیا کا کہیں نام نہیں آ رہا، لیکن چائنا کے بیک اینڈ پہ رشیا موجود ہے، اور وہ بھی پورے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا ریجن جو ہے ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں رہے۔ تو نارتھ سائڈ سے بھی امریکہ کو، یعنی ہاں ساؤتھ سے تو ہے ہی ہے، نارتھ سے بھی ہے،
تو امریکہ جو ہے دونوں سائڈ سے گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح. تو یہ جو دھمکی ہے یہ اصل میں چیخ ہے امریکہ کی. اچھا یہ دباؤ کے اندر دباؤ. ہاں اب ظاہر ہے ایک وقت تھا کہ وہ دنیا میں جہاں چاہتے تھے وہ گھس رہے تھے. اب جو ہے وہ مقابل قوت چائنا جو ہے وہ ان کے اندر گھس رہا ہے اور اس کے پیچھے ساتھ ساتھ جو ہے روس بھی ان کے پیچھے موجود ہے. تو بنیادی طور پر چاہے وہ کینیڈا کو دھمکی دے رہے ہوں یا گرین لینڈ کے حوالے سے ڈنمارک کی ساری جو چیزیں بات آ رہی ہیں یہ سارا اسی تانے بانے کا حصہ ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے استعفیٰ بھی دیا ساری چیزیں بیک اینڈ پہ میڈیا پہ ان کی بھی بات آئی ہے کہ انہوں نے بھی جواباً کہا ہے کہ بھئی امریکہ کی بلو اسٹیٹ یا ریڈ اسٹیٹ جو بھی چاہیں وہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں کینیڈا کے ساتھ. تو جوابی جملہ تو حملہ تو وہاں سے بھی آ گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال صلح کے بجائے انتشار کو تو ہوا دیں گی اور یہ انتشار جو ہے وہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن کینیڈا خود بھی اس وقت جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہے. مہنگائی بے تحاشا ہو گئی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ مستحکم طور پہ اپنا کام نہیں کر پا رہی. تو یہ صرف دھمکی ان کی جو انٹرنل مسائل ہیں اس کے اندر بھی تو پھر فائدہ مند ہوگا نا یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں اس وقت دیکھیں کہ صرف کینیڈا کے لیے نہیں ہے, پورا یورپ بھی یوکرین کا بلکہ پوری دنیا کا ہے. ہوا یہ ہے کہ جو کووڈ لایا گیا, میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں لایا گیا, یہ اصل میں لایا ہی گیا تھا کہ دنیا کی اکنامی کو روکا کر کے اس کو ری سیٹ کیا جائے. جب دنیا ابھی ری سیٹنگ پروسیس پہ ہے تو جی بالکل. دوسری بات یہ کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلقنائزیشن پہ بلیو رکھتے ہیں. بلقنائزیشن ایک ٹرم ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جو ترکوں کے خلاف جو ہے جو سلطنت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں ان کے خلاف جب یہ جنگیں شروع ہوئیں اور ساری چیزیں ہوئیں تو سب سے پہلے انہوں نے بلقان کی جو ریاستیں ہوتی تھیں بوسنیا ہرزیگوینیا اور وغیرہ یہ بلقان ریاستیں کہلاتی ہیں. سب سے پہلے ترکوں سے اس کو آزاد کرایا تھا. تو وہاں سے انہوں نے بلقنائزیشن کے ایک ٹرم استعمال کیا اور اس بلقنائزیشن کے تحت وہ دنیا کو توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ سب ابھی 71 میں جو دو ملکوں کی طاقت کو توڑا گیا, ایک لبنان میں بیروت کی اکنامک ڈاؤن فال کی گئی اور پاکستان کو دو حصوں میں الگ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دبئی کو انہوں نے اٹھانا تھا. تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ملک چھوٹے چھوٹے ہوں ان کو کنٹرول کرنا اور چلانا آسان ہو جائے. تو یہ عالمی قوتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ جو ہیں وہ امریکہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے. اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر ابھی یہ مین بحث سے ہٹ کے ایک سوال آیا میرے ذہن کہ عالمی طاقتیں یا عالمی قوتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو عام طور پہ ہم عام افراد تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے عالمی طاقت عالمی قوت. عالمی قوتیں بیٹھتی کہاں ہیں, کہاں ان کا جو ہے وہ کوئی سیٹ اپ ہے؟ دیکھیں عالمی قوتیں جو ہیں یہ اس کی داستان کافی گہری ہے اور یہ وجود میں ایک دن میں نہیں آئی ہیں. ان کو وجود میں آنے کے لیے مجموعی طور پہ 1200 ساڑھے 1200 سال لگے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ڈیولپ کیا ہے آرگنائز طریقے سے پچھلے 800 سالوں سے. لیکن یہ جو دنیا پہ غالب ہوئے ہیں یہ پچھلے 300 سالوں میں, تو یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے. اس میں ایک چیز صرف نقطہ کر کے میں آگے بڑھوں گا اور وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک پہ سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا, نہ کہ کسی ملک نے کیا. انگلینڈ نے نہیں کیا تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا. تو اسی طرح ایک اس وقت اس ڈچ کمپنی بھی تھی. تو یہ دو کمپنی بنانے والے اصل میں رائل سوسائٹی تھے. اب یہ رائل سوسائٹی کون تھے, یہ کیسے وجود میں آئے اور آج ان کا اسٹرکچر کیا ہے, کیا کسی صورت میں رہتے ہیں
یہ اس کے لیے پھر آپ کو ایک الگ پروگرام کرنا پڑے. اچھا اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ خود بھی ایک بزنس مین ہے, بہت بڑے بزنس مین ہے. اس کے ساتھ اب جو انہوں نے ٹیم ملائی ہے اس میں ایلن مسک بہت بڑا نام ہے جو بزنس مین ہے. تو یہ صرف تجارتی مفادات ہیں یا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایز اے سپر پاور بھی وہ مشکل کے اندر ہے, کیونکہ وہ جب بھی نعرہ لگاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کی اپنی معیشت کو بچانا ہے مجھے, اور تو صرف یہ تجارت, کیونکہ دیکھیں پاناما. اچھا ایک اور جو گرین لینڈ کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے روٹ بہت چھوٹا ہو جائے گا وہاں سے یورپ کا اور رشیا کا, تو صرف تجارتی مفاد ہے یا واقعی کوئی دھمکی ہے؟ دیکھیں ایک چیز جو خاص کر کے میں اپنے مسلم آڈینس کو ایک چیز نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد آزمائش بتایا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو سوال یہ ہے کہ آزمائش شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہ آزمائش کی بنیاد ہی معیشت ہے. آدم حوا جب تخلیق کیے گئے تو کہا گیا کہ جنت میں کھاؤ پیو, تو وہ معیشت ہی تھی. پھر جب زمین میں اتارا گیا تو کہا گیا کہ ہم زمین میں اس لیے اتار رہے ہیں کہ تمہاری معیشت وہاں رکھی. یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان اور اسلامی تحریکوں نے معیشت کے معاملے کو اپنی جدوجہد پہ کبھی اس کو اہمیت نہیں دی, لیکن دنیا کی تمام تہذیبیں اور ان کے عروج زوال میں معیشت کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے. تو معیشت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی یہ ہے, یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. ایون غزہ میں بھی جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ایک مذہبی فیکٹر اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ معیشت اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ غزہ کے بیلٹ کو اگر قبضہ میں کر لیا جائے تو وہ میڈیٹیرین سی پورا جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے ان کے لیے جو ظاہر ہے کہ جب ہم نے ابھی بات کی کہ امریکہ کو کی چیخیں ہیں سمٹ رہی ہیں, تو جس طرح وہ بلا دھڑک جب دنیا پہ اپنے تسلط اور اپنی جو ہے وہ دست درازی قائم کرتا تھا تو دنیا کے وسائل کو بھی اپنے لیے استعمال کرتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ بھائی چائنا جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے, وہ اپنی اکنامی لے کے آ رہا ہے. تو اب جب چائنا اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج چائنا جو ٹائکون بنا ہے, تو وہ کمپنیاں جنہوں نے چائنا کو ٹائکون آج بنایا ہے, یہی کمپنیاں کسی زمانے میں انہوں نے امریکہ کو ٹائکون بنایا تھا, انہوں نے کبھی جاپان کو بنایا تھا. تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس ڈچ کمپنی سے آپ اندازہ کر لیں کہ پیچھے جو ہے وہ کمپنیاں اور ان کے پیچھے جو ادارے اور جو لوگ ہیں وہ اصل میں وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو اسٹانس ہی یہی ہے نا کہ تم امریکن کمپنی ہو تو امریکہ کے ملازم کے عوام کو روزگار دو, تم جا کے چائنا میں دیتے ہو, تو وہ بھی تو ایک دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ یہی چیز جو ہے عموماً عام لوگوں کو غلط فہمی میں, یہ کمپنیاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ہوتے ہیں, وہ کنزیومر اور کسٹمر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ان کو غرض نہیں ہے کہ میری پروڈکٹ استعمال کرنے والا امریکن ہے یا چائنیز ہے. یہاں ان کو جہاں بہتر لگتا ہے, ظاہر ہے کہ اب ان کے لیے جو دنیا جتنی کمپٹیٹیو ہو گئی ہے, مقابلہ جتنا ہو گیا ہے, نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر چیز کی ماس پروڈکشن آ گئی, اس کے لحاظ سے امریکن مارکیٹ وہ جو ہے وہ مہنگے ہو گئے. امریکہ کا مزدور مہنگا ہے, وہاں پاپولیشن اس طرح نہیں ہے وہاں کی, اور ایون کینیڈا کی جو برابر ملک ہیں ان کی پاپولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے امیگریشن پچھلے 40 سالوں سے چلائی جا رہی, اس کے باوجود بھی پاپولیشن پراپر نہیں ہو پا رہی, جبکہ یہ ریجن جو ہے پاپولیٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ چائنا نے اپنے ساتھ سارے پاپولیٹڈ ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, جس میں افریقہ ہے, سب کانٹیننٹ, انڈیا, پاکستان ہے, سارے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جو چیپ کاسٹ پہ جو پروڈکٹ بن رہی ہیں وہ چائنا کی مارکیٹ سے, اور جو چائنا پھر اپنی بڑھتے ہوئے سچویشن میں جو اپنا الہی بنا رہا ہے, ایون انڈیا بھی اس کے ساتھ جائے گا, پاکستان بھی جائیں گے, ساری چیزیں, اور افریقن ریجن جائے گا. تو جو برکس انہوں نے بنائے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپینشن میں لے جا رہے ہیں, نئی ملک شامل آ رہے ہیں.
تو اس کے لیے امریکہ ٹھیک ہے اب جو بھی کرے وہ ایک ملک کے طور پہ تو رہے گا، لیکن اب وہ اس کی پوزیشن نہیں رہے گی۔ اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی انتہا پسند لیڈر ہوتے ہیں، چاہے مودی ہو یا دیگر لیڈر ہیں، یا جو ایک خاص کلٹ کے صورت میں آتے ہیں، ان کا اپنے عوام کو جوڑنے کے لیے بیان بازی کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف امریکہ کا صدر اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے بیان بازی کر رہا ہے، یا بیرونی سیاست ہے یا اندرونی سیاست ہے؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو دنیا کی سیاست اور چیزیں چلتی ہیں اس کے پیچھے جو ہے سائیکولوجیکل بیک ایلیمنٹس بہت فورسیبل ہوتا ہے، جو عموماً عام طور پر ہمیں سامنے میں اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے۔ دیکھیں کوئی بھی چیزیں ہیں نا وہ ایک احساس پایا جاتا ہے، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو طاقت لگاتے ہیں، فورس لگاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس احساس کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ وہ بسٹ کر جائے ایک بلون کی صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ فورس سے اگر کہیں ختم کرتے ہیں تو آپ کو ریئیکشن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رد عمل آتا ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے بلون کی طرح آپ اس کو جو ہے نا پھلاتے رہیں تو وہ ایک وقت میں آ کے خود ہی برسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی چیز انڈیا میں ہوا، جب ہندوتوا کو فروغ دیا گیا تو وہ ایک ایلیمنٹ موجود تھا، ہندو انتہا پسندی کا ایک ایلیمنٹ، ایک جراثیم موجود تھا۔ اب اس جراثیم کو آپ مار کے ختم کرنے کے لیے کوئی سچویشن نہیں تھی، تو یہ ہوا کہ اس کو فروغ دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ خود اب انڈیا میں خود ہندو جو ہیں، بھائی دیکھیں اقلیت جو تھے مسلمان عیسائی وہ تو سزا بھگت گئے نا، لیکن اب خود ہندو جو ہیں اس ہندوتوا کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری بقا نہیں ہے، یہ ہماری شناخت نہیں ہے، یہ ہندو تہذیب کے خلاف ہے اور یہ تباہی ہے ہماری۔ اب دیکھیں نا اس کا رد عمل ہے بنگلہ دیش، اس کے سارے کنٹریز سارے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیز امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، کہ امریکیوں کا ایک مزاج بن گیا تھا نا، انہوں نے جیمز بانڈ کی فلمیں دکھا دکھا کے اپنی قوموں کو اس آسمان پہ پہنچا دیا تھا کہ بھئی ان کے مقابلے کی کوئی قوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنے سائز پہ لانے کے لیے کوئی طاقت کیوں استعمال کی جائے، اسی کو ہوا بھر دیں، اور اس کے لیے ٹرمپ جیسے اس سے بہتر لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنی قوم کو ہوا بھرے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مذہبی ٹچ بھی ہے، جو اس کا جو انجیولیکل جو مذہبی فیکٹر ہے جو، اور سیافان جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ہے، تعصب کا جو فیکٹر ہے، حالانکہ اس کو وہ جو ہے وہ سیمیٹزم سے جوڑتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کے سام بنو سام کے، حالانکہ یہ لوگ جو سارے جو اس وقت دنیا میں تصادم چل رہا ہے یہ سام کی اولاد میں نہیں چل رہا ہے بلکہ یافس کی اولاد میں چل رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ کے اگلے 4 سال کیا امریکہ کی جو جنگیں تھیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ سپر پاور دور دراز آ کے عراق میں جنگ کی، افغانستان میں جنگ کی، اور اس طرح کے علاقوں کے اندر امریکہ انوالو رہا، تو کیا امریکہ کے بارڈر کے اوپر کوئی جنگ دیکھ رہے ہیں اگلے 4 سال کے اندر، یا یہ لفظی گولہ باری ہوتی رہے گی، یا عملی جنگ کا کوئی صورت نظر آ رہا ہے؟ بلکہ جنگ امریکہ کے باہر نہیں، خود امریکہ کے اندر نظر آ رہا ہے، ایک خانہ کی زندگی کی صورت میں۔ وہ ماحول جو میں نے کہا نا کہ بلون پھٹنے کے لیے جو کیفیت چیز ہوتی ہیں، تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے مجھے خود تصادم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ اچھا یہ جو آپ نے حوالہ دیا نا کہ جو امریکہ نے مختلف ملکوں میں جو انتہا پسندی کی، عراق، شام وغیرہ میں، یہ بھی بنیاد طور پہ آپ دیکھیں نا کہ پیچھے جو ہے جو اصل جنگوں کے سوداگر ہیں وہ اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں جن کے اسلحہ بکتے ہیں۔ اس اسلحہ بکنے میں امریکی قوم کو تو ٹیکسوں کی صورت میں تھوڑی سی آمدنی ہوتی، نہ F-16 کی کمپنی جو ہے امریکی اسٹیٹ کی کمپنی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ فائٹر بنانے والی کمپنی کی کوئی کمپنی جو ہے وہ امریکی ریاست کی ہے، بلکہ یہ ساری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حکومت امریکہ کو ٹیکس دیتی ہیں اور ملازمین کو رکھتی ہیں، اور باقی جو پروفٹ ہے وہ اپنا وہ کرتی ہیں، بلکہ صرف یہ اسلحہ چونکہ یہ $1 بلین کی ڈیل ہوتی ہے تو اس میں یہ پولیٹیکلی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے،
یعنی آپ دلچسپ بات یہاں پہ آپ کے ناظرین کے لیے ہوگی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ بناتا ہے، لیکن خود امریکہ کی خارجی پالیسی جو ہے نا وہ اس کے لیے باضابطہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے، جو انسٹیٹیوٹ آف فارن افیئرس ہے اس کو سارا کنٹرول کر رہا ہے راکفیلر انسٹیٹیوٹ. پوری فنڈنگ آپ راکفیلر انسٹیٹیوٹ پہ جا کے آپ اس کی اسٹڈی ناظرین کر لیں، آپ کو حقائق سامنے آ جائیں گے. تو یہ جنگوں میں امریکہ کو الجھانا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اتنا مقروض ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، تو وہ اس کی اکنامی کو بڑھانے کے لیے تو پہلے ہی سے تیاری ہو گئی ہے. تو امریکہ اب خود مقروض ہو چکا ہے، باقی رہی صحیح جو اس کے اندرونی خلفشار ہے وہ ٹرمپ صاحب پورا کر دیں گے. نہیں، لیکن اگر جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو امریکہ اور چائنا کے اندر تقریباً ڈبل کا فرق ہے. چائنا کی تقریباً 14 ٹریلین ہے اور ان کی 23-24 ٹریلین ہے. بالکل وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بالکل امریکہ بالکل زمین بوس ہونے جا رہا ہے، لیکن جو چیز یہ ہے کہ جو امریکہ کا سائز ہے، جو لیول ہے اس انتشار میں، اس کے بعد ظاہر ہے دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ باہر کر رہے ہیں نا، اور جو بھی ہے کمپنیوں کے جو لون اور ساری چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے ادارے چل رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہو رہی ہیں، ان کی کلٹیویشن ہو رہی ہے، تو اس کی تو جی ڈی پی تو بنے گی. لیکن جب آپ انٹرنلی جب ڈسٹرب ہوں گے اور ریجنلی آپ دیکھیں نا کہ کینیڈا کے میں بھی امریکن پروڈکٹ بڑے پیمانے پہ کینیڈا میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کینیڈا سے جھگڑ لے رہے ہیں تو امریکہ کینیڈا میں تو پھر امریکن پروڈکٹ کے بجائے چائنیز پروڈکٹ جائے گا. اس میں وہ بھی تو ٹیرف ریٹ کے بھی تو بڑے ایشو ہیں. بالکل. آپ یہ بتائیے گا کہ اگلے 4 سال ٹرمپ کے جو ہوں گے اقتدار کے، اس میں دنیا کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اوپر ہی حملے ہوتے رہیں گے یا آپس میں کوئی لڑائی شروع ہوگی؟ کیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے دنیا؟ اگلے 2025 سے 2028 تک آپ دنیا کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 2025 تو بالخصوص بہت زیادہ انتشار کی دنیا ہے مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ گریجولی انتشار رہے گا. 2027 کے بعد جو ہے کچھ اس میں بہتری آنی شروع ہوگی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ چونکہ اب دنیا ہائبرڈ ہو گئی ہے، تو اگر ہم کچھ جنگوں کی بات کرتے ہیں جو عموماً تیسری عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ایز اے ہسٹری کے طالب علم کے اور جو اسٹریٹجک جو میری اپنا مطالعہ ہے، میرے حساب سے تو تیسری عالمی جنگ چل رہی ہے. آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، یعنی جی بالکل. آپ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی جس کو کہتے ہیں کہ 1914 سے شروع ہوئی، اس کے پیچھے جنگیں چل رہی تھیں، ہو رہی تھی. وہ جب انہوں نے تمام فیلڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو ایک فائنل اس کو فائنلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی میڈیا میں اس کو فرسٹ ورلڈ وار کا نام دے دیا. تو دنیا نے جانا کہ جی فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی. تو اسی طرح اب یہ گراؤنڈنگ ہو رہی ہے ساری جگہ نا. صحیح. اب اس کو کسی اسٹیج پہ میڈیا میں وہ شوشہ آ جائے گا کہ جی تیسری عالمی ہو گئی، وہ ایک فائنل کلیش ہوں گے اور پھر دنیا ریسیٹ ہو جائے گی. تو میرا وہی سوال پھر ایک دوبارہ میں اسے ریفریز کرتا ہوں کہ فائنل جو ہوگا وہ واقعی جنگی صورت میں ہوگا یا تجارتی صورت میں جنگ ہوگی؟ دیکھیں صورت میں جنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جنگ تو اس وقت دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں تو جنگ کہیں نہ کہیں چل ہی رہی ہے. مثلا یوکرین بظاہر آپ کو ایک ملک نہیں ہے، وہ ایک گراؤنڈ ہے، اس میں ایک پورا یورپ ہے اور بشمول امریکہ، دوسری طرف رشیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے یہ اگر آپ غزہ پہ بھی دیکھیں تو یہ ایک گراؤنڈ ہے، یہ ایک ملک صرف نہیں ہے، اس میں بھی مختلف ایلیمنٹ آف پاور جو ہیں وہ انوالو. تو اسی طرح جو یہ آپ کا جو اسپیسیفک امریکہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو امریکہ کے ارد گرد جو ہے جو باہری اگر کوئی اٹیک ہے تو وہ اس طرح کوئی باضابطہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن خود امریکہ کے اندر جو ہے یا سرحدی کلیش یہ بہرحال ہوں گی اور یہی اس کو فائنلائز کریں گے. تو ناظرین اگلے 4 سال بڑے دلچسپ ہوں گے اور ساری دنیا میں ایک جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ری اسٹارٹ ہے یا ری بوٹ ہو رہی ہے دنیا، تو وہ ہم دیکھیں گے. اور اب وقتاً فوقتاً اسد صاحب سے انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر ان کا تجزیہ لیتے رہیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ